اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اصل اسلام کو تو گورا فالو کر رہا ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں. جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلمان سائنسدانوں نے ترقی کرنا شروع کی نا، انسانیت نے ترقی کرنا شروع کی. یہ تو گوروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب تک اسلام نہیں تھا تو ترقی کا تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ لوگ کھوپڑی استعمال ہی نہیں کرتے تھے، مذہبی اجارہ داری تھی، اور مذہبی اجارہ داروں نے لوگوں کو عقل کے استعمال کرنے سے روکا ہوا تھا کہ عقل نہیں استعمال کرنا. آج بھی آپ نے بہت سے اسکالر کو سنا ہوگا کہ مذہب میں عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. مذہب تو عقل استعمال کرنے کا جتنا حکم دیتا ہے اتنا تو کوئی بھی نہیں آرڈر دیتا بھائی. اگر مذہب میں عقل نہیں ہے تو اللہ بے عقلوں کو خطاب کرتا نا قرآن میں. ابھی قرآن کہہ رہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اگر عقل سے کام لینا اسلام میں منع ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے افتعقلون، لماذا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں لے رہے ہو؟ پھر قرآن یہ کہتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ نے سنا ہوگا نا بھائی مذہب میں عقل نہیں ہے، مذہب میں عقل نہیں ہے. یہ بہت زیادہ بے عقل، تبھی آپ کو زیادہ تر الٹے کام کرنے والے معذرت کے ساتھ مذہبی لوگ زیادہ نظر آئیں گے. صحیح ہے نا؟ معذرت کے ساتھ، یہ میں نے پیش کی معذرت کر لی ہے. یعنی ان کی عجیب سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو بالکل ہی illogical ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھو، ہم گارڈ لے کے گھومتے ہیں نا، نیچے کسی مذہبی نے تبصرہ کیا ہوا تھا کہ موت سے ڈرتے ہیں، گاڑی بچائے گی ان کو، گارڈ بچائیں گے ان کو موت سے. پھر مثالیں دیتے ہیں، وہ فلاں 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 کو دیکھو گارڈ رکھے تھے پھر بھی مر گیا، فلاں 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 کو دیکھو گارڈ رکھے تھے. یہ ہے سینس، اس کو اٹ از کالڈ سینس، کہ فلاں نے علاج کرایا تھا پھر بھی مر گیا، لہذا جتنے آغا خان میں ایڈمٹ ہے سب کو گھر بھیج دو. جتنے بھی آغا خان میں ایڈمٹ، دیکھو جتنے لوگ دنیا میں مرے ہیں 99% مرنے سے پہلے علاج کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ پھر بھی مر گئے نا. اس سے رزلٹ یہ نکالا جائے کہ علاج کرنا فضول ہے، لہذا ہسپتالوں کو بم دھماکے سے اڑا دو. تو اس کو کوئی دلیل سے بات کرے گا آدمی؟ ابے یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں عالم کے پاس گارڈ تھے پھر بھی شہید ہو گئے، یہ بالکل ایسے ہی دلیل ہے کہ فلاں نے علاج کرایا تھا پھر بھی بولو مر گیا. کوئی لبرل آدمی بھی یہ بے عقلی کی بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں یار یہ علماء گارڈ کیوں نہیں رکھتے. وہ جو بھی میں نے پڑھے لکھے لوگ دیکھے نا، پڑھے لکھے سے میری مراد ہے جو یعنی دنیا کے لحاظ سے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور بیچاروں کو مذہب کا زیادہ نہیں پتا ہوتا، ویسے وہ بہت ساری بے عقلی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسباب کی دنیا میں اسباب کی ویلیو کیا ہے، اسباب اختیار کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی حقیقت وہ جانتے ہیں. اتنے بے عقل نہیں ہوتے کہ جی وہ دکان کو تالا نہ لگاؤ اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو، علاج نہ کرو اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. یہ آپ کو زیادہ تر فالٹ نظر آئے گا مذہبی لوگوں میں کہ اسباب اختیار نہ کرو، اور حفاظت کے اسباب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اختیار کرنا. یہ تو بالکل غلط ہے. کوئی تلاشی نہیں ہونی چاہیے، کہیں بم نظر آ رہا ہے شب برات کا پٹاخہ سمجھ کے گلے لگاؤ اس کو. تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. ابھی وہ یہ آئے ہوئے نا ماشاء اللہ پاکستان نیوی سے کچھ کیڈٹ ملنے کے لیے آئے ہوئے، تو یہ پوچھ رہے تھے مسلمانوں کا زوال کیوں ہے. ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں. تو ہم پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم اسباب اختیار ہی نہیں کرتے نا ترقی کے. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم اس گھمنڈ میں آ گئے تھے کہ ہماری اتنے ملکوں پہ ہماری ریاست ہے، ہماری حکومت ہے، ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یورپ ترقی کر رہا تھا اس وقت، ہم نے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیے. خلافت عثمانیہ میں جب کوئی مقدس عمارت تعمیر ہوتی تھی تو پہلے کئی بار وظیفے پڑھے جاتے تھے وہاں بیٹھ کے کہ اتنی دفعہ ختم ہوگا قرآن کا، اتنی دفعہ فلاں کا ختم ہوگا، اس کے بعد یہ کام ہوگا. یورپ کہتا تھا جتنی دفعہ میں تم ختم کرو گے نا میں 10 عمارتیں ایسی بنا لوں گا. وہ کام کو فوکس کر رہے تھے. ہم استخاروں کو اور وظیفوں کو زیادہ فوکس کر. آج بھی استخارے اور وظیفوں میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، دعائیں مانگنے کی توفیق نہیں ملتی. خیر، تو چائے پی لوں پھر سیٹنگ پہ آؤں گا. میں جلدی بھیجو، جلدی میں انتظار کر رہا ہوں چائے کا کہ تم سیٹنگ پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی illogical کام ہے نا وہ ہمارا مذہبی طبقوں میں اس کا ریشو تھوڑا سا زیادہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے.
اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جگہ جگہ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اللہ کو تو کافر پر اعتراض ہی یہی ہوتا ہے کہ کم بخت تو پوری عقل کیوں استعمال نہیں کر رہا، آدھی کیوں استعمال کر رہا ہے، تھوڑی اور زیادہ استعمال کر رہا. ہم نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ جتنی استعمال ہونی چاہیے تھی اتنی بھی، یعنی کافر جتنی عقل استعمال کر رہا ہے نا اس کائنات کو غور و فکر کرنے میں، اتنی کا تو اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے. اللہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ جتنی استعمال ہونی چاہیے اتنی تم نہیں کر رہے. اس پہ قرآن کہہ رہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں، جتنی کافر نے استعمال کی ہے اتنی بھی نہیں کر رہے. یعنی کافر کتنی استعمال کر رہا ہے، کافر اس کائنات کو مسخر کر رہا ہے، اس کے بارے میں غور کر رہا ہے، کریٹر تک نہیں پہنچ پا رہا. وہ الٹی سیدھی تعویلات کر کے کہ یہ ایوالو ہوا ہے، خود بخود وجود میں آئی ہیں یہ ساری چیزیں، ناک بن گئی، کان بن گئے، دماغ بن گیا، جگر بن گیا، یہ سب آٹومیٹیکلی دھماکے سے سب کچھ پورا اربوں خربوں ستارے سیارے، اتنی بڑی کائنات اور اتنا سب کچھ، یہ کیا ہو گیا، خود بخود. بنانے والا نہیں ہے. اور اگر کافر بنانے والے کو مانتا ہے تو آگے غور نہیں کرتا کہ بنانے والا ہم سے چاہتا کیا ہے، یہاں کے رک جاتا ہے. اور ہم پہلے سٹیپ پہ ہی رک گئے، ہم نے کہا کھوپڑی استعمال کرنی نہیں ہے. کیسے استعمال نہیں کرنی؟ آپ کہتے ہیں بھائی ہم تو استعمال کرتے ہیں. مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم چشمہ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم ہینڈ فری بھی استعمال کرتے ہیں، تو کھوپڑی سے تو اس سے ہینڈ فری اور چشمے سے زیادہ ضروری ہے نا. جب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، جس کی نظر کمزور ہے، چشمہ استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا خیال ہے، یہ اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ جی نظر خود بخود آ جائے گا، تو چشمہ لگائے گا تو نظر آئے گا، ورنہ نظر. ہمارے ایک استاذ کا چشمہ گم گیا، مل نہیں رہا تھا کیونکہ بغیر چشمے کے تلاش کر رہے تھے. کافی دیر سے انہوں نے کہا مجھے نظر کیسے آئے گا، میرے تو چشمہ ہی تو گم ہے جس سے میں دیکھتا، تو چشمہ کیسے دیکھوں میں. تو ہینڈ فری استعمال کرتے ہیں جب آواز کانوں میں، ہم چاہتے ہیں کہ بس میں ہی سنوں کوئی اور نہ سنے. جب بیگم کا میسج آتا ہے نا، انسان اپنے دوستوں سے اس لیے چھپاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو صرف میں اکیلا ہی افورڈ کر سکتا ہوں. کسی اور کو اپنے ساتھ شریک کیا تو بے عزتی ہوگی، اور یہ بے عزتی پھر زیادہ فیل ہوگی. میں نے بات بتائی تھی نا کہ بعض دفعہ ٹیمپریچر 25 ہوتا ہے، فیل کتنا ہوتا ہے 27. تو کسی نے بتایا لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہے 25 فیل 27 ہو رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کی بے عزتی ہو رہی ہو، وہ بے عزتی جتنی ہو رہی ہے اگر کوئی دوست آ جائے نا تو جتنی بے عزتی ہے اس کا لیول تو اتنا ہی ہے، فیلنگ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. تو بیگم جب آپ کی بے عزتی کر رہی ہوتی ہے تو وہ جتنی بے عزتی کر رہی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے وہ. لیکن آپ کا کوئی دوست اس موقع پہ آ جائے تو بے عزتی کا لیول تناسب وہی ہوتا ہے، اس کو فیل کرنے کا جو تناسب ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اچھا، تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بات غلط ہے کہ اسلام میں عقل نہیں ہے، عقل استعمال کرنے سے اسلام روک دیتا ہے. اسلام وہاں عقل استعمال کرنے سے روک دیتا ہے جہاں عقل استعمال کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی عقل سے بالاتر ہوتی ہیں، وہاں کھوپڑی لگاؤ گے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ ہے آپ کی دسترس سے ہی بالاتر ہے. مثال کے طور پر آپ سائنسدان نہیں ہو اور نہ آپ نے سائنس پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا آپ نے، اور آپ بیٹھے بیٹھے غور کرنا شروع کر دو کہ یہ موبائل میں کیسے ہم یہاں سے بیٹھ کے امریکہ بات کر لیتے ہیں، ہم اس موبائل پہ یہاں سے بیٹھ کے امریکہ بات کر لیتے ہیں. آپ نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی، اب آپ غور کرنا شروع کرو گے، 100 سال گزر جائیں گے، آپ اس نتیجے تک پہنچو گے ہی نہیں. بھائی اس کے لیے آپ کو پہلے پڑھنا پڑے گا، یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینا پڑے گا، پھر آپ کو اگر کمپیوٹر کو سمجھنا چاہتے ہو کمپیوٹر سائنس میں آپ کو ڈگری لینی پڑے گی. اس کے بعد جا کے ایک مقام ایسا آئے گا کہ جب آپ سافٹ ویئر انجینئر بن جاؤ گے، اس کے بعد جا کے ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ شاید اس کا، پھر بھی یقین نہیں ہے، شاید آپ اس قابل ہو جاؤ کہ اب آپ یہ خود سے تحقیق کر کے بتا سکو بھائی موبائل ایسے سنتا ہے اور ایسے اپنی بات یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے. جب تک آپ اس پروسیس سے نہیں گزرتے تو یہ باتیں آپ کی عقل سے بالاتر ہوتی ہیں. اس میں عقل استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہے، سوائے رسوائی کے اور ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟